بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ اہم ترین خبر، لاہور میں میدان مار لیا ہے عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور زندہ دلانے لاہور نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مینار پاکستان میں جاتی عمرہ کی سیاست غرق ہو گئی ہے، بلکہ ڈوب گئی ہے، اور اس کی تدفین ہونا باقی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں بچا۔ مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے قاتلانہ حملے میں بچ جانے کے بعد تقریباً 4 ماہ کے بعد یہ پہلا جلسہ انہوں نے کیا، سخت ترین سیکورٹی کے انتظامات میں۔ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے ساتھ سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے ذرا ماحول آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ نمبر 1، پاکستان کے میڈیا چینلز کو، پاکستان کے چینلز کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہیں دکھانا، کوریج کم سے کم کرنی ہے، نہ ہونے کے برابر کرنی ہے۔ اور پیمرا باقاعدہ طور پہ ایڈوائس جاری کر رہا تھا، اور پیمرا مانیٹرنگ کر رہا تھا، اور 3 4 6 افسر مسلسل بیٹھے تھے، اور جیسے ہی کسی ٹی وی سکرین پہ عمران خان صاحب نظر آتے تھے تو فوراً فون جاتا تھا، اور فون جانے کے فوراً بعد ان کو کہا جاتا تھا کہ بس جی حکم یہی ہے، حکومت سخت ناراض ہے، اور اس لیے سخت فیصلہ یہی ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا، عمران خان صاحب کو آپ نے نہیں دکھانا۔ یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور اس پہ ظاہر ہے ٹی وی چینل مجبور ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی نے بند نہیں کروانا، کچھ ٹی وی چینلز کو بند بھی کیا گیا، کچھ کے نمبر تبدیل کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ٹی وی چینلز نے پھر اپنی سوشل میڈیا ہے وہاں پہ انہوں نے بند نہیں کیا۔ یوٹیوب پہ عمران خان صاحب کی تقریر تمام ٹی وی چینلز دکھاتے رہے، اور کچھ ٹی وی چینلز نے ابراڈ دکھایا، پاکستان میں نہیں دکھایا۔ نمبر 1 یہ تھی صورتحال۔ نمبر 2، لاہور کو سیل کر دیا گیا تھا، لاہور کے داخلی راستوں پہ کنٹینرز کی بھرمار، تاکہ کسی دوسرے شہر سے کوئی ریلی نہ آ سکے، کوئی جلوس نہ آ سکے، لوگ نہ آ سکیں، لہٰذا گاڑیوں کے داخلے پر مکمل طور پہ پابندی تھی، اور کنٹینرز لگا کے بلاک کر دیا گیا تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مینار پاکستان کے سراؤنڈنگ میں بھی قریب کے علاقوں کے آس پاس بھی کنٹینرز لگا کے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا، تاکہ لوگ جلسہ گاہ میں قریب کے علاقوں میں بھی نہ پہنچ سکیں، قریب کے علاقوں کے ان کو بھی محدود کر دیا گیا تھا، بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں، اور ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ نمبر 2۔ تیسرا، انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی مکمل طور پہ، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہو، رابطہ نہ کیا جا سکے، سچویشن کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک الرٹ جاری کیا گیا خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، اور خوف و ہراس نگراں حکومت کی طرف سے پھیلایا گیا، اور الرٹ جاری کیا گیا کہ جناب دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور اس کے بعد مزید عوام کے اعصاب توڑنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تو نظر آ رہی، اس سے پہلے 72 گھنٹے پیچھے چلے جائیں، 72 گھنٹے، پھر 48، پھر 24، سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکنوں کو اور ایکٹیو رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اور نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ دوسرے شہروں میں منتقل کر دیا گیا۔ لاہور سے گرفتار ہوئے تو ساہیوال منتقل کر دیا گیا، ساہیوال سے منتقل ہوئے تو اوکاڑا بھیج دیا، اوکاڑے والوں کو لاہور بھیج دیا۔ اس طریقے سے پنڈی سے گرفتاریاں، اسلام آباد سے گرفتاریاں، اٹک سے گرفتاریاں، سیالکوٹ سے گرفتاریاں، ہر جگہ سے گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ اور پھر ضلعی انتظامیہ کو یہ حکم دیا گیا تھا، ضلعی انتظامیہ کو، کہ آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے شہروں سے تحصیل میں اسسٹنٹ کمشنر اور ضلع میں ڈپٹی کمشنرز کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی تحصیلوں سے بھی قافلے جو ہیں وہ نہ پہنچیں، اور وہاں کی ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کریں کہ ٹرانسپورٹ لے کے گاڑیاں نہ آئیں، ظاہر گاڑیاں نہیں ہوں گی تو پھر لوگ بھی نہیں پہنچیں گے۔ یہ تھی سچویشن، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ مختلف ایئرز میں بلاک کیا گیا تھا ہر طرح سے۔ تو یہ تھا گراؤنڈ کی سچویشن۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ گرفتاریاں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ، آپ کو بہت ساری مرکزی قیادت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے گھروں میں بھی پولیس پہنچی ہوئی تھی۔ عثمان ڈار صاحب کی بھی فوٹیج دیکھی ہوگی، باقی لوگوں کی بھی فوٹیج دیکھی ہوگی، ان کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا۔ دوسرے صوبوں سے آنا تو درکنار، پنجاب اور لاہور کے قریبی اضلاع جو ہیں، گوجرانوالا کو اندر آنے نہیں دیا گیا، شیخوپورہ سے اندر آنے نہیں دیا گیا، اوکاڑا سے ادھر نہیں آنے دیا گیا، یعنی ہر طرح سے بلاک کیا گیا تھا۔ قصور، اٹک، اس طرح سے سارے شہروں کے جتنے بھی آپ قریب کے بھی اور دور کے بھی۔ تو یہ تو تھی گراؤنڈ سچویشن۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں کا جمع غفیر تھا، اور زندہ دلانے لاہور نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب کوئی راستے ان کے لیے مصیبت نہیں کھڑی کر سکتے، کوئی دہشت نہیں پھیلا سکتے۔ یہ الرٹ جو جاری کیے گئے اس سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ فیملیز جو ہیں، بچے، خواتین، مائیں، بوڑھے والدین، پوری کی پوری فیملیز جو ہیں وہ آ رہی تھی، ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی جشن کا سماں ہے، کوئی عید ہے،
کوئی عید کا چاند انہوں نے دیکھنا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھنی ہے، کوئی پکنک منانے جا رہے ہیں، کوئی میلہ ہے، اس طریقے سے خوشی کا تہوار ہے، اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ جی بچے ہم کسی نے پوچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوچھا کہ جی آپ کوئی دہشت گرد؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بچے میرے دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردوں کو میں لے کے جا رہی ہوں، اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس دھماکہ خیز مواد بھی ہے، یہ فیڈر بچوں کے پکڑے ہوئے تھے دودھ پینے والے، تو یہ انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے پاس اسلحہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جاتی عمرہ ڈوب چکا ہے اور سیاست کا محور مرکز تبدیل ہو چکا ہے، اور مینار پاکستان جو ہے وہ جاتی عمرہ کی سیاست کو کھا گیا، اور اب جاتی عمرہ کے اٹھنے کے چانسز کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی ہر قیمت پہ الیکشن نہ ہونے پائیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سمندر جو ہے عوام کا سمندر، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور جتنا زیادہ اس کو ریزسٹ کیا جائے گا یہ اتنا ہی زیادہ لاوا بنتا جائے گا، اور یہ پھر اگر اس کو بہت زیادہ اس کے سامنے پل باندھنے کی کوشش کی گئی تو یہ لاوا پھٹے گا، اور جب یہ پھٹتا ہے تو پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کیونکہ عوامی لاوا جو ہے وہ بہت ہی زہر آلود ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، کون کتنا طاقتور ہے۔ اس لیے جناب بہتر یہی ہے کہ ایک آئینی راستہ، جمہوری راستہ موجود ہے، قانونی راستہ موجود ہے، اور اس طرف بڑھا جائے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مطمئن ہے، اس لیے مطمئن ہے کہ اس کا جو قدیم ترین حریف ہے، جس نے بھٹو خاندان کو، زرداری خاندان کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، کبھی چین سے گھر بیٹھنے نہیں دیا، وہ شریف خاندان تھا۔ وہ شریف خاندان کا سورج غروب ہو رہا ہے، بلکہ غروب ہو چکا ہے، اقتدار کا سورج تو تھوڑا سا بہت باقی ہے، لیکن مستقل جو سورج ہے وہ غروب ہو رہا ہے، اور زرداری صاحب بہت مطمئن ہیں، اور اسی لیے شاید وہ اس سے بھی زیادہ مطمئن اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے جو سوچا تھا، جو پلان کیا تھا، ایز پر پلان وہی رزلٹ آ رہا ہے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب تو بتا چکے کہ نواز شریف صاحب تیار تھے، اسمبلی ٹوٹ رہی تھی، نئے انتخابات کی طرف ہم جا رہے تھے، باجوہ صاحب ساری کہانی شاہد میتلا صاحب کو سنا چکے، وہ شائع بھی ہو چکا، لیکن پھر ہوا یہ کہ جو ہے IMF کی وجہ سے 10 دن روکنا پڑا، اور 10 دن ہم نے کہا، اور دوسرا زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا اقتدار پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے 1.5 سال، تو اس لیے اس مصیبت میں، لیکن زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب صاحب کا تو پتہ ہے، زرداری صاحب کا اندازہ ہے کہ انہوں نے 1.5 سال کیوں کہا تھا، انہوں نے 1.5 سال اسی لیے کہا تھا کہ انہوں نے رگڑے لگوانے تھے ان کے، اور رگڑے لگوا کے ان کو اس حالت تک پہنچانا تھا، کیونکہ اس وقت الیکشن ہوتے تو شریف خاندان اور نون لیگ کی سیاست اس حد تک اس کا بیڑا غرق نہ ہوتا جیسا کہ اس وقت ہو چکا ہے، اب ہو چکا ہے۔ اس لیے زرداری صاحب کا جو ہدف تھا وہ بہت ہی فٹ قسم کا تھا، ان کا تھا کہ نون لیگ کی پالیٹکس کو، مریم صاحبہ کی پالیٹکس کو ختم کیا جائے، اور بلاول بھٹو کے لیے راستہ بنایا جائے، اور عمران خان صاحب کے پاس نمبر لگے تو پھر پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کا لگنا چاہیے، اس لیے انہوں نے بلاول کو وزیر خارجہ بنوایا، اور تب سے لے کے آج تک بلاول صاحب کبھی کبھی آتے ہیں پاکستان کے دورے پہ، وہ مسلسل اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں بیرون ملک، مختلف یورپین کنٹریز، مغربی ممالک اور امریکہ، کوئی ایسا طاقت کا مرکز وہ چھوڑ نہیں رہے جہاں سے تھوڑی سی بھی فیور کی امید نظر آتی ہے ان کو، لہٰذا زرداری صاحب بڑے فٹ قسم کے جا رہے ہیں جی اپنی پالیٹکس سے۔ اب آتے ہیں اب کیا ہوگا؟ مینار پاکستان میں جو لوگ آئے، جو جمع غفیر تھا، وہ بالکل انبلیویبل، اور ماضی کے تمام ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں۔ آپ چلیں عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹنگ ذرا جا کے دیکھیں کہ انہوں نے رپورٹنگ کس طریقے سے کی ہے، اور اس ریلی کو کس طریقے سے، جلسے کو کور کیا ہے، ان کو دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں تو پابندی تھی، لیکن پاکستان سے باہر کوئی پابندی نہیں تھی، اور کل کے اخبارات ذرا آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، آج کے اخبارات ضرور دیکھ لیجئے گا، اس میں بھی آپ کو ساری جھلک نظر آئے گی کہ کس طریقے سے رپورٹ کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کا تو جمع غفیر تھا ہی تھا، سمندر تھا عوام کا، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ بڑی حیران کن طور پہ، وہ تقریر کسی اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہیں تھی، ایک بدلا عمران خان، ایک نیا عمران خان سامنے کھڑا تھا، اور سیکورٹی کے تو انتظامات تھے ہی تھے، کیونکہ بہت زیادہ خطرہ تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ نشانے پر ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس لیے انہوں نے اپنے بلٹ پروف
کنٹینر میں بیٹھ کے انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے، اور وہ پبلک میں نہیں آئے، بلکہ اسکرین کے پیچھے، بلٹ پروف کے پیچھے وہ ان کا نظر آ رہا تھا، فریم بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ کسی بھی صورت میں ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک پرائم منسٹر ان ویٹنگ کی تصویر تھی، اور انہوں نے تمام کا تمام ایجنڈا دیا اپنا، اور یہ پہلی تقریر تھی، میں نے جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے، پہلی تقریر تھی جس میں نہ تو زرداری صاحب کا ذکر تھا، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر تھا، نہ ہی مریم صاحبہ کا ذکر تھا، نہ ہی نواز شریف صاحب کا ذکر تھا، بلکہ انہوں نے اپنا پروگرام دیا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ بڑی ہی ایک پلس پوائنٹ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سگنل ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر ان ویٹنگ کے طور پہ وہ اپنی تقریر دے رہے تھے، اپنا منشور پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈا بھی بتا دیا کہ وہ اس سارے کرائسس سے کیسے نکلیں گے، اور کرائسس سے نکلنے کا پہلا حل ایک ہی ہے، انہوں نے کہا الیکشن کروائیں، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد باقی جماعتوں کو کھلی چھٹی دی جائے کہ آئیں اور اقتدار حاصل کریں اور الیکشن جیتیں، بلکہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے ظالم کے ساتھ ظالموں جیسا سلوک، اور مظلوموں کے ساتھ مظلوموں جیسا سلوک ہونا چاہیے، اور انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ کا نام تک نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنا منشور پیش کیا، اور 10 نکاتی منشور، اور اس میں سب سے زیادہ فوکس جو تھا وہ قرضے کیسے اتارنے ہیں، معیشت کو کیسے سنبھالا دینا ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تقریباً 10 ملین کے قریب جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بیرون ملک ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہمیں ایک ارب ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف کی پچھلی 1 سال سے منتیں کر رہے ہیں، اور ہم بھکاری بن چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پلان ہے، اوورسیز پاکستانیز کو ہم، کیونکہ انہوں نے کہا 3-4 پاکستانی صرف ایسے ہیں جو 25 ارب ڈالر کی ان کی حیثیت ہے امریکہ میں۔ اسی طریقے سے یو اے ای میں انہوں نے بتایا کہ یو اے ای میں پچھلے چند سالوں میں پاکستان سے پاکستانیوں نے 11 ارب ڈالر کی پراپرٹیز خریدی ہیں صرف یو اے ای میں، دبئی میں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے کیپٹل کتنا باہر جاتا ہے، اور پاکستان کی سرزمین کتنی زرخیز ہے، لیکن پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوتا اپنے پاکستانی بھی، کیونکہ وہاں پہ انصاف کا نظام نہیں ہے، عدل کا نظام نہیں ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضے ہوتے ہیں، پٹواری سسٹم ہے، اور کچہری سسٹم ہے، تھانہ سسٹم ہے، انہی میں لوگ الجھے رہتے ہیں، قبضہ گروپس ہیں جو کہ مغربی ممالک میں اور مڈل ایسٹ میں اور بیرون ملک ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ سہولتیں دیتے ہیں اور سیکورٹی دیتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنا ایک پلان دیا جی 10 نکاتی، اس میں ہر شعبے کو ایڈریس کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق بنا دیے گئے تھے، دوبارہ وزیر اعظم عمران خان بننے والے ہیں، اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی قیادت ہے، اور اچھی قیادت کے پاس کوئی اچھا پلان ہے، تو ہمیں بتائیں، ہم خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور آپ مجھے نااہل قرار دینے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، اور اگر میں نااہل بھی ہوگا، مجھے اقتدار نہیں بھی دیا، تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں، اور دوسری یہ کہ عالمی برادری کی طرف سے بھی اب وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں عالمی برادری کو بھی عمران خان صاحب۔ تو یہ تو تھا جی آج کا مینار پاکستان کا جلسہ، اور جس طریقے سے لوگوں نے امڑے ہیں سیلاب کی طرح، اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے ہماری ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو، حکومتی مشینری کو، اور 14 جماعتی اتحاد کو بھی، کہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آپ کیسے دہشت گرد ثابت کر سکتے ہیں، کیسے غدار کہہ سکتے ہیں، کیسے ان کو باغی کہہ سکتے ہیں۔ بغاوت کے مقدمات، غداری کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، یہ سارے مقدمات واپس لینے چاہیے، اور اگر آپ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ماحول سازگار کرے، اور اگر آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی فیور لینی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ایک موجود ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ کروڑوں لاکھوں پاکستانیوں کو دہشت گرد، غدار اور باغی قرار دینے پر تل جائیں، اور ان کو ایک مہینے کے لیے جیلوں میں نظر بند کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی نہیں سنے گی۔ آپ نے ٹی وی پہ پابندی لگا کے دیکھ لی، لیکن آپ یوٹیوب پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، کتنے لاکھوں پاکستانیوں نے اندرون ملک اور لاکھوں پاکستانیوں نے بیرون ملک کس طریقے سے ڈھونڈ کے عمران خان کو سنا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک اویئرنیس، یہ ایک تحریک ہے،
اور اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔